اب آپ اور سب کچھ چھوڑ دیجئے، صرف اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ آپ صرف اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ دنیا میں کوئی عمل کرے، جس طرح ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، تو وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ دنیا میں کوئی عمل کرے تو خدا اس کے عمل کو قرآن بنا لے۔ دنیا میں کوئی معاملہ کرے تو اللہ اس کے معاملے کو وحی کے ذریعے اتار دے۔ دنیا میں کوئی عمل کرے تو اس کے عمل کے اندر جو اخلاص موجود ہے، اس کے عمل کے اندر جو محبت موجود ہے، اس کے کردار کے اندر جو چاشنی موجود ہے، اور اس کے افکار کے اندر جو نیت موجود ہے، اس کو اللہ بیان کرتا ہے۔ اس سے بڑی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہ اعزاز اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا۔ مال خرچ کرتے ہیں اور خدا وحی نازل کر دیتا ہے۔ سرکار کی معیت میں دن رات شب و روز بسر کرتے ہیں، اللہ وحی نازل کرتا ہے۔ دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تیر پہلے صدیق کے سینے سے گزرے گا پھر مصطفیٰ تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سارے وہ مناظر ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے عشق اور محبت کی وہ مثال قائم کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جہاں مفسرین نے اور وجوہات لکھی ہیں، اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کیونکہ قیامت تک مصطفیٰ کی نبوت باقی تھی، رہنی تھی۔ اللہ نے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، لہذا جب نبی آخری ہے، جو کتاب لے کر آیا وہ کتاب آخری ہے، تو پھر اس نبی کے جو صحابہ ہیں اور اس نبی کا جو صدیق ہے، اس کو بھی کائنات کے لیے اللہ نے ضرب المثل بنا دیا۔ اس کو بھی کائنات کے لیے رب کریم نے ایگزامپل بنا دیا ہے کہ جو رسول جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، وہ رسول جس کو اللہ نے وجہ تحریک کائنات بنایا ہے، وہ رسول جس کو رب کریم نے کائنات کے لیے جو ہے وہ ایگزامپل بنایا ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ اور میں اس نبی کا جو صدیق ہے وہ بھی کائنات میں یکتا ہے، بے مثال ہے اور بے مثل ہے۔ اب قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے جب حضور علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ قرآن سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ دیکھیں جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، حضور جس حجرے کے اندر موجود ہیں اس کے باہر کفار نے محاصرہ کیا اور حضور حضرت مولا کائنات کو بلایا، آپ کو فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں، یہ کل صبح ان فلاں شخص کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، یہ اس سے لے کر ان کو دے دینا اور پھر تم بعد میں چلے آؤ۔ اب باہر کفار کا معاشرہ، جب حضور وہاں سے نکلے تو قرآن نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا کہ سرکار کفار باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ مولا کائنات کو حضور نے اندر چھوڑا، حضور جب باہر نکلے تو آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی آیات پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیتیں حضور نے پڑھی، اس مٹی کے اوپر پھونکا، پھونکنے کے بعد اس طرح باہر پھینکا، جتنے کفار باہر آپ کے حجرہ شریف کے باہر جو وہ تلواریں لے کر کھڑے تھے کہ حضور جیسے ہی باہر نکلے تو آپ ان پر حملہ کریں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نظر نہیں آ رہا، ان کے دماغوں کے اوپر غنود کی طاری ہو گئی اور حضور ان کے بیچ سے نکلے اور سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے، یعنی اس جگہ سے نکل کر حضور کہاں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اور ادھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی مجھے سکون کی نیند اس رات کو آئی ہے اتنی مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ اس رات میں سکون سے سویا ہوں۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا تھی تو آپ نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ کل یہ امانتیں تو نے فلاں کو دینی ہیں، تو مجھے یہ میرا ایمان تھا کہ حضور نے کل تک زندگی کی گارنٹی دے دی ہے کہ کل تمہیں امانتیں لوٹانی ہیں، آج رات مجھ پر موت نہیں آنی ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی کیوں نہ آ جائے، اب گھر سے آپ سکون کی نیند سو گئے۔
اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لیا. دشمن پیچھا کر رہے ہیں، دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، راستے میں جگہ جگہ مخبر چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب اپنے ساتھی کو لے کر، جب حضور علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، الا تنصروه فقد نصره اللہ، فرمایا کہ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے. یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ میں نے ان کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے. اور مدد کیا کی ہے؟ حضور حجرے سے باہر نکلے، کفار کو نظر نہ آئے. حضور نے پورا سفر مکے سے مدینے تک کیا، کفار کو نظر نہ آئے. حتیٰ کہ جس غار کے اندر 3 راتیں اور 3 راتیں رہے، کفار اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو ان کو حضور نظر نہ آئے. یہ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر مدد تھی. اور فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار.